اصلاح اخلاق پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں اپنے بیماریوں کا پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر کون سے گناہ ہیں، کون سی روح کی بیماریاں ہیں. یا بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھ لیا جائے تب بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر کون سے گناہ موجود ہیں. فرماتے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کہ لا الہ سے غیر اللہ اخلاق رذیلہ نکلتے جائیں، الا اللہ سے اخلاق حمیدہ آتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھتی جائے گی. اس میں سے ایک ہے حسد، ایک ہے حسد کا وسوسہ. ایک ہے حسد جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے ان کو کوئی نعمت دی ہوئی ہے، مال کی، کوئی پڑھائی کی، کوئی لکھائی اچھی کی، کوئی تکرار کی، کوئی مطالعے کی، اس کی تعریف ہو رہی ہو، تو یہ کوشش کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے. دل میں اگر وسوسہ آتا ہے تو وہ منع نہیں ہے. کسی مالدار کو دیکھ لیا، اس کو اللہ اتنی دے، یعنی کہ حسد کرنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ لگ جائے اس طرح اس کی نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے. حضرت والا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، دوزخ کی طرف کیوں چل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے ہو ناراض. اس طرح حضرت کرتے تھے، خدا کے فیصلے سے ہو ناراض، کفے افسوس ہائے تم کیوں مل رہے ہو. اللہ دوسروں سے ان کی غیبتیں کرنا، الزام لگانا، ان کی نعمت کا زوال ہو جائے. اور پھر نعوذ باللہ کبھی کبھی منہ سے آدمی یہ بھی کہہ دیتا ہے اتنا یہ آدمی ایسا ہے ایسا ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کو کیوں گاڑیاں دے دی، بنگلے دے دیے، موٹریں دے دی، فیکٹریاں دے دی، تو اس لائق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو شکل اچھی دی، کسی کو اللہ نے امامت دی، کسی کو اللہ نے مال دیا، کسی کو اللہ نے گاڑیاں دی، کسی کو بڑی پوسٹیں دی، کسی کی لکھائی بہت اچھی ہے، کوئی وفاق میں ٹاپ کرتا ہے، جو اپنے جامعہ میں ٹاپ کرتا ہے، کسی کو بڑی پوسٹ ملی. مطلب جتنی نعمتیں اللہ کی ہیں دین یا دنیا کی، اس سے اس کو جلن پیدا ہو، گھٹن. ایک ہے وسوسہ، پھر عرض کر رہا ہوں اس میں پکڑ نہیں ہے. ایک ہے اس کی کوشش کرنا، اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرنا، اس کی تمنا کرنا زوال کی، اس کی نعمت چھن جائے یا اس کی نعمت کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو خوش ہونا. کوئی گھر میں مجبوریاں پریشانیاں ہو گئی، نہیں پڑھ سکا، نمبر ہمیشہ اول آتا تھا، اب آ گیا جید جدن، اب خوش ہونا کہ دیکھا آ گیا نا جید جدن پر. یا کوئی ترقی دین میں آگے کر رہا ہے، لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، جگہ جگہ اس کے بیانات ہو رہے ہیں، تو دل میں آگ لگے کہ بھئی یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے. یا ایک ہی درسگاہ میں 2 طالب علم ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ خوب عزتیں دے رہے ہیں. ابھی طالب علمی کے زمانے میں بھی جب گاؤں جاتا ہے تو شیخ سے پوچھ کر بیانات کرتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اس میں جلنے کی کیا بات ہے. فرمایا کہ 2 طالب علم تھے، ایک ساتھ دورہ کیا انہوں نے. ایک طالب علم جو اللہ والے سے جڑا ہوا تھا اس کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی. ہر وقت غصہ، اس کی غیبت کرنا، اعتراض کرنا. ایک وقت غصے میں کہہ بھی دیا کہ یہ کیا ہے، آپ کو اتنے لوگ پوچھ رہے ہیں، آپ کے اندر رکھا کیا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آملے جو ہیں وہ درخت سے گرے ہوئے تھے. تو ایک آیا حکیم آیا، بہت اچھا بڑا لکھا، اور آملوں سے آ کر کہا کہ آپ لوگ میرے قبضے میں آ جاؤ تو آپ کی عزت بڑھ جائے گی، دام بڑھ جائے گا، نام بڑھ جائے گا، کام بڑھ جائے گا. تو آملوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے. کہا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہارے اندر سوئیاں لگاؤں گا اور اس میں سے جو پانی ہے وہ نکال دوں گا. اس کے بعد تمہیں شیرہ جو ہے اس کے اندر ڈال دوں گا. کچھ عرصے کے بعد تمہیں میں جو ہے وہ مربع آملہ بنا کر اور شیشے میں بند کر پیکنگ لگاؤں گا. پیکنگ لگا کر اس پہ نام لکھ دوں گا، کاشف آملہ مربع، جو بھی ہے ایک مثال ہے. خیر یہ کیا کھائیں گے، جن کو شادی نہیں ہے تو وہ کیا کہیں گے. تو تمہارا نام پھر آملہ مربع ہو جائے گا، مربع آملہ ہو جائے گا، اور مفتی اعظم بھی کھائے گا، وزیر اعظم بھی کھائے گا، اور پھر تمہارا نام بدل جائے گا، کام بدل جائے گا، دام بدل جائے گا. کچھ عاملوں نے کہا کہ چلو سوئی کی تکلیف برداشت کر دیتے ہیں، بعد میں یہ ہمارا بڑا وہ کام بنے گا. باقیوں نے کہا ہم کسی کے جیب قید میں نہیں آتے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. کبھی ڈانٹ پڑ رہی ہے، کبھی نکالے جا رہے ہیں، کبھی ایک جناب کو انجیکشن لگایا جا رہا ہے. یہ ہم سے قید وید برداشت نہیں ہوتی، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. ہمیں سوئیاں لگانا وغیرہ یہ پسند نہیں، بس ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. تو جو مربع آملے جو چلے گئے، نان بھائی اس کے حکیم کے ساتھ چلے گئے، تو وہی ہوا کہ اس نے سوئیاں ماری، کہا مر گئے. آج تو میں حسد کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ اللہ پر نعوذ باللہ اعتراض ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں تھا. تو وہ عاملے جنہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے خود بخود منہ سے بات نکل آئی، میں تو بھول چکا تھا عاملے والی بات تھا. جن عاملوں نے کہا ہمیں جو ہے وہ سوئیاں نہیں لگوانی، ہمیں اللہ کے راستے کے مجاہدے نہیں چاہیے، تو سورج کی شعائیں پڑی وہ کالے ہو گئے.
آیا بھنگی آیا مارا منہ پر جھاڑو ایک زبردست قسم کے بوریوں میں بھرا, جوڑیا بازار میں آ کر بیچا. جوڑیا بازار والوں نے اس کو کوٹ کے دوسرے حکیم نان بھائی کو بیچ دیا. اب وہ ایک آدمی آیا کہ صاحب 4 دن سے قبض ہو رہا ہے, لینڈ نکل ہی نہیں رہا, کتنا بھی زور لگایا ہے لیکن کچھ بھی کام نہیں بن رہا. یہ لو, یہ پڑیا لے لو, 8 آنے کی 1 روپے کی پڑیا لے لو, یہ تم کھاؤ, تمہارا پخانہ دھڑ سے نکل جائے گا. جمال گوٹے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. حضرت نے فرمایا جمال گوٹے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جمال گوٹے کا مطلب یہ کہ جب جمال گوٹا کھایا جائے تو گوٹے جمال سے نکل جائیں. حضرت کی لغت بھی کیسی ہوتی تھی. تو یہ کس کے کام آیا؟ پخانہ ڈھکیلنے کے کام آیا. کس کے کام آیا؟ پخانہ ڈھکیلنے کے. اور وہ وزیر اعظم پہلے نہیں کہوں گا, پہلے مفتی اعظم کہوں گا. ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا, ہمیں کیا معلوم. مفتی اعظم بھی کھا رہا ہے, وزیر اعظم بھی کھا رہا ہے, بہترین چاندی کا برت لگا ہوا ہے اور مربع عملہ کے ساتھ رکھا ہوا ہے وہاں پر ماشاءاللہ دکانوں پر شوکیسوں میں رکھا ہوا ہے, ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے جناب. کیسا قیمت لگی. تو طالب علم دوست جو اب عالم بن چکے تھے کہ بھائی برا نہیں ماننا, جب میں طالب علم تھا تو اللہ کے کرم سے شیخ کی صحبت میں جاتا تھا, الحمدللہ اصلاح کراتا تھا. شیخ ڈانٹتا بھی تھا, کبھی خانقاہ سے باہر بھی نکالتا تھا, کبھی رگڑا بھی مارتا تھا, اور آپ نے یہ تکلیف برداشت نہیں کی. اور اللہ کے یہاں دیر تھوڑی ہے. آپ آج اور ہم اور آپ توبہ کر کے آج کسی شیخ سے جڑ جائیں, باقی حسد کرنے کا کیا فائدہ. اب سنیے, ایک شخص نے لکھا کہ مجھ میں حسد کی بیماری تو ہے ہی, لیکن حسد کی ایک ایسی قسم بھی میرے میں موجود ہے جس سے مجھے خود شرم آتی ہے. وہ یہ کہ اگر میں کسی اپنے دوست کو دین کے کسی بھی معاملے میں اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ لوں تو بس میری خواہش ہوتی ہے کسی طرح وہ دوست مجھ سے دین میں نیچے چلا جائے. میں اس برائی کے علاج کے لیے اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر وہ دوست آگے نکل گیا تو تم بھی اللہ کی مکمل فرما برداری کر کے اس سے آگے نکل جاؤ. چنانچہ میں دین میں اس دوست سے آگے نکل جانے کے لیے مزید کوشش کر دیتا ہوں اور گناہوں سے مزید احتیاط کرتا ہوں, لیکن دوست کو نیچا کرنے کی خواہش دل میں ہی رہتی ہے. بڑی عجیب بیماری ہے, یہ پتہ بھی نہیں چلتا. یہاں تک کہ اگر وہ دوست اپنی کسی غلطی سے دین میں مجھ سے پیچھے ہو جائے تو دل کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, اور دل کہتا ہے کہ واہ, دین پر تو بس ہم ہیں اور کوئی ہمارے مقابلے کا ہے ہی نہیں. امید ہے کہ حضرت اس کا علاج تجویز فرمائیں گے. حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دین میں آگے نکلنے کی خواہش تو محمود ہے, لیکن دوسرے کے دینی زوال کی تمنا انتہائی مذموم اور خطرناک ہے. اندیشہ ہے کہ ایسے شخص کو محروم کر دیا جائے, کیونکہ کسی کے دینی زوال یا گناہ میں دیکھ کر خوش ہونا خود گناہ ہے, اور ایسا شخص خود فاسق ہو گیا, کیونکہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ فسق سے راضی ہونا فسق ہے, کفر سے راضی ہونا کفر ہے. توبہ کریں اور حسد والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما دیں. یہ اللہ سن لیجئے گا, اے اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما دیں, اس کو اور زیادہ دیندار اللہ والا قطب بنا دیں, اس کو ولایت صدیقیت کا مقام عطا فرمائیے. اپنے دوستوں میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کریں اور اپنی حقارت اور اس کی برتری کا ذکر کریں. مجھے پتا ہے نا کہ میں کتنا نالائق اور کمینہ ہوں, اور یہ میرا دوست کتنا نیک ہے. نمبر تو اچھے لیتا ہی ہے, لیکن نیک کتنا ہے. یہ ملاقات کے وقت سلام میں پہل کریں. سفر پر جائیں تو اس سے ملاقات کر کے اور دعا کرا کر جائیے, اور واپسی پر بھی ملاقات کریں, اپنی اصلاح کی دعا کرائیں اس سے. کبھی کبھار ہدیہ دیں, خواہ بالکل معمولی ہو. سوال حال یعنی میرا نفس چاہتا ہے کہ دین کے معاملے میں صرف میری ہی تعریف ہو. اگر کوئی شخص بظاہر شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے اور پھر کسی نیک صحبت کی وجہ سے دین پر آ جائے تو مجھے اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی شخص میرے برابر کا ہو, مثلا میرا ہم جماعت ہو, اور دین میں مجھ سے آگے نکل جائے تو سخت حسد ہوتا ہے اور دل میں غم محسوس ہوتا ہے کہ کبھی یہی شخص دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو دل میں خوشی سی محسوس ہوتی ہے. اس بیماری سے بہت پریشان ہوں. ظاہر بات ہے حسد والا تو پریشان رہے گا ہی. اس کا کوئی علاج مجھے سمجھ نہیں آتا. حضرت نے جواب دیا یہ تو بدترین حسد ہے, کیونکہ فسق پر راضی ہونا فسق ہے. نفس سے کہیں کہ خوش ہو کر تو خود فاسق ہو گیا, وہ تو گناہ کر کے گناہگار ہوا,
وہ تو گناہ کر کے گناہگار ہوا، تو بغیر گناہ کے اس سے بھی زیادہ گناہگار ہو گیا۔ گناہ کرنا تو حماقت ہے، یہ حماقت در حماقت ہے کہ گناہ کا بھی مزہ نہ ملا اور فساق کی صف میں چلا گیا۔ اس کا علاج یہ کہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی اس جیسا نیک بنا دے جس پر میں حسد کر رہا ہوں، اور جو نیک ہونے کے بعد گناہ میں مبتلا ہو گیا جس پر میں خوش ہو رہا ہوں، تو میری اس خباثت کو معاف کر دیجئے اور اس خوشی کی سزا میں مجھے اس گناہ میں مبتلا نہ فرمائیے، اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ نیک بنا دیجئے، اس کو اپنے وقت کا قطب بنا دیجئے، اور اپنے احباب میں اس کی تعریف کریں اور سلام میں پہل کریں، کبھی کبھار اس کو ہدیہ دیں، خواہ بالکل معمولی ہو۔ جب سفر پر جائیں اس سے دعا کرائیں کہ جائیں، جب آئیں تو اس سے ملاقات کریں اور اپنی اصلاح کے لیے اسے دعا کی درخواست کریں۔ اپنے عیبوں کو سوچیں کہ اگر صرف یہ عیب حسد کا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص حسد کرتا ہے، وہ بھی دین پر جس پر خوش ہونا چاہیے، تو لوگ کس قدر حقیر سمجھیں گے۔ تو نفس سے کہیں کہ یہ ایک ہی عیب تجھے رسوا کرنے کے لیے کافی ہے، تو تعریف کا مستحق ہے یا جوتوں کا؟ اور اگر لوگ تعریف بھی کریں تو ان کی تعریف سے کیا فائدہ؟ نہ وہ رہیں گے نہ میں رہوں گا، بس مالک راضی ہو جائے اور وہ تعریف کر دے تو کام بنتا ہے، اور یہ صرف قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا۔ اس لیے دعا کرنا چاہیے، اپنے احباب میں اس کی تعریف کریں، تنہائی میں اس کے لیے دعائیں کریں۔ سبحان اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے۔ جتنے روح کی بیماریاں ہیں، چاہے حسد ہو، چاہے کبر ہو، چاہے ریا ہو، چاہے حب جاہ ہو، چاہے حب بہا ہو، چاہے بغض ہو، چاہے کینہ ہو، چاہے غصہ ہو، چاہے بد نظری ہو، چاہے دل میں گندے خیالات پکانے ہوں، چاہے برے اخلاق ہوں، اللہ مجھے اور ہم سب کو جو موجود ہے موجود نہیں، اور ہم سب کی اولاد اور گھر والے اور قیامت تک کی ذریات اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے۔ آج کی مجھے ایک ضروری بات یہ کرنی تھی کہ اگر کوئی مردوں میں دین میں آگے دیکھیں، کباب والا کباب والے پر حسد کرے گا، گولڈ کا بیچنے والا دوسرے ساتھ والے پر حسد کرے گا، ڈاکٹر پر حسد کرے گا، اس پر انجینئر پر حسد نہیں کرے گا، انجینئر حکیم پر حسد نہیں کرے گا، اسی طرح عالم پر حسد کرے گا، اسی طرح جو دین میں آگے بڑھ رہا ہے دوسرا بھی ساتھ میں وہ اس پر حسد کرے گا کہ اس کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، اتنا کام کیوں آگے بڑھ رہا ہے۔ خاتون کو خاتون پر حسد ہوگا دین کے معاملے میں، باقی ہماری خواتین کہیں نوکری کرتی ہی نہیں ہے، کہیں جاتی ہی نہیں ہے۔ جو مارکیٹ میں بھی جیسے میرے پاس میسج آیا کہ ہمارے پڑوس میں ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، صبح سویرے رش نہیں ہوتی، میں جاؤں؟ بھائی آپ خود حالات دیکھو نا، ہمیں کیا معلوم؟ اگر شوہر خود ماشاءاللہ نیک ہے، خود خریداری کر رہا ہے تو آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر آپ کا شرعی عذر ہے تو بھی پوچھنا نہیں چاہیے۔ اس میں ہم کیا بول سکتے ہیں جب آپ کا شرعی عذر ہے، شوہر ساتھ نہیں دیتا؟ کتنے مرد حضرات ہیں وہ کہہ رہے صاحب رش زیادہ ہے، میں بڑے اونچے مقام تک پہنچ گیا ہوں، میں تو نہیں جاتا، تو بیوی کو کیسے بھیج رہے ہو بھائی؟ آپ کسی آدمی سے کہو آپ پارٹ ٹائم کا جاب چاہیے 2 گھنٹے کا، کہاں بھائی شام کو میں فارغ ہو جاتا ہوں، تو 2 گھنٹے میں آپ میری پرچیزنگ کیا کریں گے، آپ ایماندار ہیں، میں آپ کو کچھ ہر مہینے ہدیہ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور بیوی کو بھیج رہے ہو آپ ایسے سڑے ہوئے ماحول میں، ایسے ممالک جس کے لیے آدمی کہیں گے بھائی یہ بات ہم اس ملک کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے پوچھو، وہاں اپنی بیٹی کو اور وہ اس کو بیوی کو بھیج رہے ہوں اور خود بڑا تقوی اختیار کیا ہوا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بہت سے کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت سے کہتے ہیں مجھے ہاتھ میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے، بہت سے کہتے ہیں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ لسٹ لکھو، اسی سیکشن میں جاؤ، چیزیں خرید کر آ جاؤ اور اللہ سے مانگو، آدمی تلاش کرو، آپ کو آپ کے محلے میں آدمی مل جائے گا۔ لو بھائی 200 درہم آپ کے مہینے کے، ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، 200 درہم 6000 روپے تقریباً ہو گئے۔ بھائی یہ سودا آپ لایا کریں گے ہفتے میں ایک بار، اور اس میں 200 درہم مل رہے ہیں، 500 درہم دے دو۔ بیوی کو کیسے بھیجتے ہو بھائی؟ پھر احساس تو کرو اس بات کو۔ تو حسرت کتنی بڑی بیماری ہے، اس کے بعد پھر ہمارے مولانا بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی جو باتیں کہہ دیا ہیں، غور سے سننا۔ ایک صاحب نے لکھا کہ مجھ میں حسد کی بیماری تو ہے ہی، لیکن حسد کی ایک ایسی قسم بھی میرے میں موجود ہے جس سے مجھے خود شرم آتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر میں کسی اپنے دوست کو دین کے کسی بھی معاملے میں اپنے سے آگے بڑھتا ہوا میں دیکھتا ہوں تو بس میری خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ دوست مجھ سے دین میں نیچے چلا جائے۔ حسد ہے نا، حسن کا حسد ہوتا ہے، کپڑوں کا حسد ہوتا ہے، مال کا حسد ہوتا ہے، جیولری کا حسد ہوتا ہے، فیشن کا حسد ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا حسد ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں سے سمجھ لیں، میں اس برائی کے علاج کے لیے اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر وہ دوست آگے نکل گیا
تو تم بھی اللہ کی مکمل فرما برداری کر کے اس سے آگے نکل جاؤ۔ چنانچہ میں دین میں اس دوست سے آگے نکل جانے کے لیے مزید کوشش شروع کر دیتا ہوں اور گناہ سے مزید احتیاط کرتا ہوں، لیکن دوست کو نیچا کرنے کی خواہش دل میں ہی رہتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ دوست اپنی کسی غلطی سے دین میں مجھ سے پیچھے ہو جائے تو دل کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اور دل کہتا ہے واہ، دین پر تو بس ہم ہیں اور کوئی ہمارے مقابلے کا ہے ہی نہیں۔ امید ہے کہ علاج تجویز فرمائیں گے۔ جواب شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، دین میں آگے نکلنے کی خواہش تو محمود ہے، لیکن دوسرے کے دینی زوال کی تمنا انتہائی مذموم اور خطرناک ہے کہ شیخ نے ان سے بیان سے کہا ہے مجھے کہتے میں تو دھواں دار تکڑ کر لیتا۔ اندیشہ ہے کہ ایسے شخص کو محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ کسی کے دینی زوال یا گناہ میں دیکھ کر خوش ہونا خود گناہ ہے، اور ایسا شخص خود فاسق ہو گیا، کیونکہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ فسق سے راضی ہونا فسق ہے، کفر سے راضی ہونا کفر ہے۔ توبہ کریں اور جس سے حسد ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما دیں، اے اللہ اسے قطب الاقطاب بنا دے، اور اللہ اس کو اور زیادہ دیندار اللہ والا بنا دے، اس کو ولایت صدیقیت کا مقام عطا فرمائیں۔ اپنے دوستوں میں اس کی تعریف کریں اور اپنی حقارت اور اس کی برتری کا ذکر کریں کہ میں بہت نالائق اور کمینہ ہوں، ابھی تک گٹر لائن میں ہوں، وہ دیکھو کتنا آگے بڑھ گیا۔ ملاقات کے وقت سلام میں پہل کریں، سفر پر جائیں تو اس سے ملاقات کر کے دعا کرا کر جائیں، اور واپسی بھی ملاقات کریں اور ایک چھوٹا سا کوئی ہدیہ بھی دے دیں، اس کا نام لے کر دعا کریں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کریں۔ کبھی کبھار ہدیہ دے دیں، خواہ بالکل معمولی ہو، چاہے مسواک کیوں نہ ہو۔ دین کے معاملے میں صرف میری ہی تعریف ہو، کسی اور کی اچھائی دین کے معاملے میں کوئی بیان کرتا ہے تو دل میں غور کرتا ہے، دل میں بچائے خوشی کی حسد اور جلن کو پاتا ہوں۔ فرمایا اپنے عیبوں کو سوچیں، اگر صرف یہ عیب حسد کا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص حسد کرتا ہے اور وہ بھی دین پر جس پر خوش ہونا چاہیے، تو لوگ کس قدر حقیر سمجھیں گے۔ تو نفس سے کہیں کہ یہ ایک ہی عیب رسوا کرنے کے لیے کافی ہے، تو تعریف کا مستحق ہوا یا میں جوتوں کا مستحق ہوا؟ موزے پہنا موزے دیں کو سامنے آ جائیں، ویسے پہننے میں تکلیف ہوگی، اور اسی موزے سے پیر صاف کر دیں۔ اور اگر لوگ تعریف بھی کریں تو ان کی تعریف سے کیا فائدہ، نہ وہ رہیں گے نہ میں رہوں گا نہ تعریف رہے گی۔ بس مالک راضی ہو جائے، وہ تعریف کر دے تو کام بن جائے، اور یہ صرف قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اپنے احباب میں جس پر حسد ہے اس کی تعریف کریں اور تنہائی میں اس کے لیے دعا کریں، باقی باتیں بتا دیں۔ اگر کوئی شخص بظاہر شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے، پھر کسی نیک صحبت کی وجہ سے دین پر آ جائے تو مجھے اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص میرے برابر کا ہو، مثلا میرا ہم جماعت ہو، اور دین میں مجھ سے آگے نکل جائے تو سخت حسد ہوتا ہے اور دل میں غم محسوس ہوتا ہے، اور کبھی یہی شخص دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو دل میں خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا یہ تو بدترین حسد ہے، کیونکہ فسق پر راضی ہونا فسق ہے۔ نفس سے کہو کہ خوش ہو کر تو خود فاسق ہو گیا، وہ تو گناہ کر کے گناہ گار ہوا، اور تو بغیر گناہ کیے گئے اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہو گیا۔ ایک گناہ کرنا تو حماقت ہے، یہ حماقت در حماقت ہے کہ گناہ کا بھی مزہ نہ ملا اور فساق کے صف میں چلا گیا، اور اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اس جیسا نیک بنا دے، اور اللہ جس پر میں حسد کر رہا ہوں اور جو نیک ہونے کے بعد گناہ میں مبتلا ہو گیا، جس پر میں خوش ہو رہا ہوں، تو میری اس خباثت کو معاف کر دیجئے اور اس خوشی کی سزا میں مجھے اس گناہ میں مبتلا نہ فرمائیے، اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ نیک بنا دیجئے، اور اس کو اپنے وقت کا قطب بنا دیجئے، اور اپنے احباب میں اس کی تعریف کریں، سلام میں پہل کریں، کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیں خواہ بالکل معمولی ہو، اور جب سفر پر جائیں اسے دعا کرا کر جائیں، جب آئیں تو اس سے ملاقات کرائیں اور اپنی اصلاح کے لیے اس سے دعا کی درخواست کریں۔